محترم حاضرین جمعہ، اسلام ایک سادہ دین ہے۔ اس دین میں کوئی لہو و لعب نہیں، کوئی کھیل تماشا نہیں، کوئی خرافات نہیں، کوئی بدعات نہیں۔ اسلام بالکل سادہ ہے، فطرت کے عین اصولوں کے مطابق ہے، لیکن اسلام کے ماننے والے ہی اسلام کے ماننے والوں میں سے کچھ تنظیمیں، کچھ جماعتوں نے اسی دین کو جو بالکل سادہ تھا، فطرت کے عین اصولوں کے مطابق تھا، اسی میں تبدیلیاں شروع کر دی ہیں، بدعات و خرافات رائج کر دی ہیں۔ اسی مہینے میں، شعبان کے مہینے میں 15ویں تاریخ کو ایک تہوار منایا جاتا ہے جسے شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس رات میں گھروں کو سجایا جاتا ہے، قبرستانوں کی خصوصی زیارت کی جاتی ہے، اسے بھی سجایا جاتا ہے، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے نعوذ باللہ کہ مردوں کی روحیں گھروں کو آتی ہیں۔ حلوے پکائے جاتے ہیں، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ایسی نمازیں پڑھی جاتی ہیں جن کا ثبوت، جن کی دلیل قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اور افسوس، صد افسوس کہ یہ سارے کام دین کے نام پر کیے جاتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ دین میں نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اسے ثواب سمجھ کر انجام دیتے ہیں۔ سامعین کرام، بدعت کہتے ہی اسے ہیں جو کام یا جو عبادت انسان ثواب سمجھ کر کرے اور اس پر کوئی دلیل قرآن و سنت سے نہ ہو، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے امت کو منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، من حدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے بھی ہمارے اس دین میں، ہماری شریعت میں کوئی ایسا کام ایجاد کرتا ہے، کوئی ایسی عبادت کرتا ہے جس پر میری مہر نہیں ہے، میرا حکم نہیں ہے، تو وہ مردود ہے۔ اور امت کو، پوری امت کو ہر خطبہ جمعہ میں اس بات سے ڈرایا کرتے تھے، یہ پیغام دیا کرتے تھے جسے ہم اور آپ سنتے ہیں ہر خطبہ جمعہ میں، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اور آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ سب سے بہترین بات اللہ رب العالمین کا کلام ہے، قرآن مجید ہے، اور سب سے بہترین طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور آگے یہ بھی سنتے ہیں، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہ ہے بدعت کا انجام۔ جس کے اندر بدعت ہوگی وہ آدمی گمراہ ہوگا، راستے سے ہٹا ہوگا، دین سے دور ہو جائے گا، اور اس کی یہی دوری، اس کی یہی بدعت اسے جہنم میں لے جائے گی۔ اس لیے صحابہ کرام سختی سے جب بھی کوئی ایسا کام دیکھتے تو فوراً امت کو روکتے تھے، ٹوکتے تھے۔ عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، واقعے کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے، اور ہمارا معمول یہ تھا کہ ہم فجر کی نماز سے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ اکٹھا ہوتے
پھر جب وہ گھر سے نکلتے تو ہم ان کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے جایا کرتے تھے، یہ معمول تھا ان کا۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے قریب سے گزر رہے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس میں سے ایک آدمی، اور سب کے ہاتھوں میں کنکریاں ہیں، اور ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اس کنکری پر 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، تو لوگ پڑھتے ہیں۔ پھر وہ آدمی کہتا ہے کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، لوگ پڑھتے ہیں۔ پھر وہ آدمی کہتا ہے کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، وہ لوگ پڑھتے ہیں۔ یہ منظر عجیب سا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے کچھ نہیں کہتے ہیں، دل میں برا باندھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ وہاں دیکھتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ہیں؟ لوگوں نے کہا جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ نہیں، ابھی نہیں نکلے ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل کر آتے ہیں تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آج جامع مسجد میں ایک عجیب چیز دیکھی ہے جسے میں نے ناپسند کیا ہے، لیکن میں گمان کرتا ہوں کہ الحمدللہ وہ خیر ہی ہے۔ پھر ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ابو مسعود، عبداللہ بن مسعود جن کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ زندہ رہے تو مسجد میں جا کر کے آپ ان کی حالت اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے۔ پھر بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی حلقے والوں سے کہہ رہا ہے، ان کے ہاتھوں میں کنکریاں ہیں، کہ ایک کنکری پر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، وہ لوگ پڑھتے ہیں۔ 100 مرتبہ اللہ اوپر کرو، وہ لوگ پڑھتے ہیں۔ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، وہ لوگ پڑھتے ہیں، ایسا کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ کیا آپ نے انہیں روکا نہیں، ٹوکا نہیں؟ آپ نے ان سے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی قسم اگر تم انہی کنکریوں پر اپنے گناہوں کو گنتے تو اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو ضائع اور برباد نہیں کرتا؟ اس کے بعد سارے لوگ نماز فجر کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود جب وہاں پہنچتے ہیں تو حلقے والوں کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میں تمہیں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں۔ تب عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے ہیں، آپ کے برتن نہیں ٹوٹے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کی جماعت تمہارے اندر موجود ہے، لیکن تم نے دین میں بدعت ایجاد کر لیا، ایسے کام کر رہے ہو جس پر اللہ کے رسول کی مہر نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ قریب تمہارے اندر ایک ایسی جماعت پیدا ہوگی جو بہت اچھی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرے گی، لیکن ان کی وہ تلاوت ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی، اور مجھے گمان ہے کہ وہ لوگ تمہیں میں سے ہوں گے، وہ لوگ تمہیں میں سے ہوں گے۔ عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی واقعہ ہے، واقعہ کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا بعد میں کہ نہروان کے دن یہی لوگ جو حلقہ بنا کر کے تسبیح اللہ کے رسول کے خلاف بیان کر رہے تھے، اللہ کی تعریف کر رہے تھے، لیکن وہ طریقہ اللہ کے رسول کا نہیں تھا، یہی لوگ نہروان کے دن ہمارے خلاف جنگ کر رہے تھے، ہمارے مخالف تھے۔ یہ بدعت کا انجام ہوتا ہے کہ آدمی اہل حق کی مخالفت کرنے لگتا ہے۔ جو علماء حق ہوتے ہیں، علماء اہل حدیث ہوتے ہیں، جو ان کی اصلاح چاہتے ہیں، ان کو صحیح دین بتانا چاہتے ہیں، ان کے وہ لوگ مخالفت کرنے لگتے ہیں۔ علامہ محمد بن عبد الوہاب شیخ الاسلام ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے کتاب التوحید کی تصنیف کی ہے۔ اس میں انہوں نے قرآن و سنت سے، صحابہ کرام کے اقوال سے، ان کے آثار سے باطل عقیدوں کا رد کیا ہے، اہل بدعت کے کارناموں کو بیان کیا ہے، اور ان کی اصلاح کی کوشش کے لیے کتاب لکھی ہے جس میں قرآن کے علاوہ، حدیث کے علاوہ اور صحابہ کرام کے منہج کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے، لیکن اسی کتاب کو یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ خرافات ہے، اور ان کو کیا کہتے ہیں کہ یہ شیطان ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پتہ کیا چلا کہ جس کے اندر بدعت ہوگی وہ آدمی حق کا مخالف ہوگا، اہل حق کا مخالف ہوگا، علماء حق کا مخالف ہوگا۔ لہذا بدعت سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے۔ سامعین کرام، بدعت کی
ہمارے دین میں ذرہ برابر کوئی گنجائش نہیں ہے، ذرہ برابر کوئی گنجائش بدعت کی ہمارے دین میں نہیں ہے، کیونکہ یہ دین مکمل ہے، یہ دین مکمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ وداع کے موقع پر امت کو یہ پیغام دینے کے لیے کہا تھا، یہ آیت نازل کی تھی۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ لوگوں آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتیں تمہارے اوپر تمام کر دی ہیں اور دین اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا ہے۔ اب یہ دین مکمل ہے، یہ دین مکمل ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا فرض ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دین کو ہمارے اوپر مکمل کر لیا ہے۔ لہذا اب دین اسلام کے علاوہ یہ امت کسی دوسرے دین کی محتاج نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے نبی کی محتاج نہیں ہے۔ حلال وہی ہے جسے آپ نے حلال کیا، حرام وہی ہے جسے آپ نے حرام کیا، اور دین حق بھی وہی ہے جسے آپ نے مشروع کیا، اور عبادت بھی اسی طریقے پر کی جائے گی جس طریقے کی طرف ہماری اور آپ کی اور امت کی رہنمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اگر اس طریقے کے علاوہ کوئی اور دوسرے طریقے پر عبادت کرتا ہے تو چاہے 100 رکعت نہیں 1000 رکعت پڑھ لے، اس کی عبادت کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں، کوئی وقات نہیں۔ لہذا ہمارے اور آپ کے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم حق کو جانیں، حق کو پہچانیں اور بدعت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بدعت کا انجام بہت برا ہے۔ بدعتی شخص یہ شیطان کو بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ کیوں محبوب ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک زنا کرنے والا، ایک چوری کرنے والا، شراب پینے والا، اسے احساس ہوتا ہے کہ میں چوری کر رہا ہوں، یہ غلط کام ہے۔ زانی کو احساس ہوتا ہے کہ میں زنا کر رہا ہوں، یہ غلط کام ہے۔ اور اسی طرح سے شرابی کو احساس ہوتا ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں، غلط کام ہے۔ اگر اس کے اندر ایمان ہے، اسے بتایا جاتا ہے کہ تم نے غلط کیا ہے، تو وہ اپنے اس عمل سے باز آ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ لیکن بدعتی چونکہ اپنے کام کو ثواب سمجھ کر کرتا ہے، عبادت کے سمجھ کر کرتا ہے، لہذا اگر اس سے بتایا جاتا ہے کہ یہ دین کے خلاف ہے، تمہارا یہ عمل مردود ہے، تو وہ باز نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ جو کام وہ کر رہا ہوتا ہے اسے ثواب سمجھتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جو آدمی ثواب سمجھ کے کوئی کام کرے گا، کیا وہ اس سے باز آ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی لیے بدعتی شخص شیطان کو گنہگار سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ پہلا نقصان کیا ہے بدعت کا؟ یہ دوسرا نقصان کیا ہے کہ اس کا عمل مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو بھی آدمی ایسا عمل کرتا ہے جو ہماری شریعت میں نہیں ہے، ہماری دین میں نہیں ہے، تو اس کا عمل مردود ہے، مردود۔ یہ دوسرا نقصان ہو گیا۔ تیسرا نقصان قیامت کا دن ہوگا۔ میدان محشر میں لوگ جمع ہوں گے اور لوگ پریشان ہوں گے، حساب و کتاب کے لیے انبیاء کرام کے پاس جائیں گے، سارے انبیاء کرام منع کر دیں گے۔ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے اور سجدے میں بہت دیر تک پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ آپ سے کہا جائے گا ارفع راسک، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے، وقل یسمع، اور آپ کہیے، آپ کی بات سنی جائے گی، وسل تعطی، آپ مانگیے، آپ سوال کیجئے، آپ کو عطا کیا جائے گا، واشفع تشفع، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ کے رسول کو اتنے سارے انعامات ملیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے، سارے لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، آب کوثر پلا رہے ہوں گے، اور اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ جو آدمی آب کوثر سے ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے ہاتھوں سے پانی پی لے گا، پھر اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ اسی میدان محشر میں کچھ لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے اور کہیں گے کہ انہیں میرے پاس آنے دیجئے، تو آپ سے کہا جائے گا انک لا تدری ماذا حدثوا بعدک، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا تھا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقن سحقن لمن بدل بعدی، کہ دور کر دو ایسے لوگوں کو جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا تھا۔ پتہ کیا چلا کہ میدان محشر میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پوری امت کی سفارش کریں گے، انہیں اللہ رب العالمین کی عذاب سے بچانے کے لیے شفاعت کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کی شفاعت قبول کرے گا، وہاں بھی بدعتی شخص اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ آپ کی شفاعت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شفاعت بدعتی شخص کو نصیب نہیں ہوگی۔ پتہ کیا چلا کہ دنیا میں دین سے دوری اور آخرت میں جنت سے دوری۔ اور یہی کیا ہے، اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا ذالک هو الخسران المبین، کہ یہی کھلی ہوئی بربادی ہے، کھلا ہوا نقصان ہے۔ اب آئیے، جب بدعت اتنا سنگین جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، تو اس سے کیسے بچا جائے، اس کے بارے میں بھی ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ وہی عبادت انجام دے جو قرآن و سنت میں موجود ہو۔ قرآن و سنت میں جو چیز موجود نہیں ہے اس کے ہم قریب بھی نہ جائیں۔ نمبر 2، عبادت کا طریقہ بالکل وہی ہو جس کی طرف ہماری اور آپ کی رہنمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ جو طریقہ آپ نے عبادت کا بتایا ہے اسی طریقہ پر عبادت کی جائے۔ اگر وہ طریقہ نہیں ہے تو اسی کو اللہ کے رسول نے بدعت کہا ہے، اور وہی بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آپ کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ نمبر 3، بدعت کے بارے میں آپ کو جانکاری ہونی چاہیے۔ جو بدعت سماج و معاشرے میں رائج ہے اس کے بارے میں آپ معلومات حاصل کریں، علماء حق کے بیانات سنیں، ان سے پوچھیں۔ مثال کے طور پر یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، لوگ 15ویں تاریخ کو نہ جانے کیا کیا خرافات اس میں کرتے ہیں، تہوار مناتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، قبروں کو جاتے ہیں، رات کو نمازیں پڑھتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ یہ سارے کام کیا ہیں؟ بدعت ہیں۔ اور وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں عمل کرنے کے لیے کچھ سنتیں بھی منقول ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ بدعت کی مخالفت کریں، سنت پر عمل کریں، تب جا کر کے آپ دین سے قریب رہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے قریب رہیں گے۔ اسامہ بن